آداب تواریخ خانی فورم کے اس خاص پیشکش میں خوش آمدید۔ آج ہم تاریخ کے ایک بہت ہی دلچسپ اور سچ پوچھیں تو بہت ہی میٹھے سفر پر نکلنے والے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں جلیبی کی۔ تواریخ خانی کے بلاگ پر موجود اس شاندار تحقیق کی روشنی میں آج ہم دیکھیں گے کہ کیسے یہ خستہ اور رسیلی مٹھائی مشرق وسطیٰ کے شاہی درباروں سے نکل کر جنوبی ایشیا کی گلیوں تک پہنچی۔ یہ کہانی واقعی بہت حیران کن ہے۔ گرما گرم شیرے میں ڈوبی ہوئی سنہری جلیبیاں، نام سن کر ہی منہ میں پانی آ جاتا ہے نا؟ ہمارے ہاں ایک بہت مشہور محاورہ ہے، جلیبی کی طرح سیدھا، جو عموماً طنز کے طور پر استعمال ہوتا ہے، لیکن اس ٹیڑھی میڑھی سوغات کی مقبولیت بالکل سیدھی اور صاف ہے۔ چھوٹے دیہات کے ڈھابوں سے لے کر بڑے شہروں کی شاندار دکانوں تک یہ مٹھائی ہماری سماجی روایات کا ایک ایسا حصہ بن چکی ہے جسے الگ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ تو چلیے ذرا اس کے نام کی تاریخ میں غوطہ لگاتے ہیں۔ ایلن ڈیوڈسن کی مشہور کتاب دی آکسفورڈ کمپینین ٹو فوڈ کے مطابق یہ جو لفظ ہم آج جلیبی بولتے ہیں نا، یہ دراصل عربی لفظ زلابیہ یا پھر فارسی کے زلوبیہ کی ہی بدلی ہوئی مقامی شکل ہے۔ قرون وسطیٰ کے دور سے شروع ہونے والا اس نام اور ذائقے کا سفر بدلتے بدلتے آخرکار اس سے ہمارے برے صغیر تک لے آیا۔ اور یہ سفر صرف خوش تاریخ تک محدود نہیں ہے، بلکہ شاندار ادب اور شاعری میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ عباسی دور کی مشہور زمانہ کتاب الف لیلہ و لیلہ کے ایک ترجمے میں فروغ حکمت نے کیا کمال کی بات لکھی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، میں نے میٹھی زلوبیہ کی زنجیر اس کی گردن میں پہنا دی، اس کے لذیذ حلقوں سے میں نے اس کے کانوں کی بالیاں بنا دی۔ مطلب کیا ہی شاندار اور خوبصورت تشبیہ دی گئی ہے۔ اب ذرا ایک انتہائی دلچسپ تاریخی ثبوت کی طرف آتے ہیں۔ 10ویں صدی عیسوی میں یعنی عباسی دور کی ایک بہت ہی مشہور کک بک ہے جس کا نام ہے کتاب الطبیخ۔ اس کتاب میں 90 سے زیادہ میٹھے پکوانوں کی ترکیبیں درج ہیں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ان میں باقاعدہ زلابیہ کا ذکر اور ترکیب موجود ہے۔ ذرا سوچیں، یہ مٹھائی 1000 سال سے بھی پرانی اور مستند تاریخ رکھتی ہے۔ وقت کے ساتھ جیسے جیسے یہ ڈش پورے مشرق وسطیٰ میں پھیلی، اس کی مختلف شکلیں سامنے آنے لگیں۔ مثال کے طور پر مصر میں اس کی ایک مشہور قسم کو لقمۃ القاضی کہا جاتا ہے، جو خمیر گوندے آٹے کی گولیاں ہوتی ہیں۔ لیکن اگر ہم دی آرٹ آف پرشین کوکنگ کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ جو فارسی زلوبیہ ہے نا، وہ اپنی ساخت اور ترکیب میں آج کی ہماری دیسی جلیبی کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ برصغیر کیسے پہنچی؟ تاریخ بتاتی ہے کہ وسطی ایشیا سے آنے والے مسلم افواج اپنے ساتھ اس زلوبیہ کو لے کر آئیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 1450 عیسوی میں جین سور کی ایک تحریر میں باقاعدہ جلیبی کی ایک شاندار ضیافت کا حوالہ ملتا ہے۔ یہی نہیں، 16ویں صدی کی ایک سنسکرت کتاب گنیا گن بودھنی میں تو اس کی باقاعدہ ترکیب تک تفصیل سے بیان کی گئی ہے، یعنی یہ مقامی ثقافت میں پوری طرح رچ بس چکی تھی۔ اس ساری بحث کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ یہ تمام معلومات کسی سنی سنائی بات پر نہیں، بلکہ انتہائی مستند علمی حوالوں پر مبنی ہیں۔ ایلن ڈیوڈسن، فروغ حکمت، دلیپ پٹگاؤکر اور مائیکل کرونڈل جیسے بڑے ماہرین کی کتابیں اس کثیر و ثقافتی سفر کی مکمل تصدیق کرتی ہیں۔ ان ماہرین کی تحقیق اس تاریخی سفر کو بالکل مستند اور حتمی بنا دیتی ہے۔ اور ہاں، اس دلچسپ معلوماتی جائزے میں شامل کی گئی یہ تمام شاندار تحقیق، تاریخی تحریریں، مستند حوالے، تصاویر اور ویڈیوز، یہ سب تواریخ خوانی فورم کی کاوشوں کا نتیجہ ہیں۔ اس سارے مواد کا مکمل کریڈٹ تواریخ خوانی کے بلاگ کو جاتا ہے۔ تاریخ، ثقافت اور ہماری روایتی خوراک کی ان انوکھی کہانیوں کو محفوظ کرنے کے لیے اس فورم کی محنت واقعی کمال ہے۔ تو آخر میں یہ گہرا سوال ذہن میں ابھرتا ہے کہ عباسی دور کے مشرق وسطیٰ میں پیدا ہونے والی ایک ڈش ہزاروں میل کا سفر طے کر کے آخرکار ہماری جنوبی ایشیائی شناخت کی اتنی مضبوط علامت کیسے بن گئی؟ دراصل یہ مختلف ثقافتوں کے آپس میں گھلنے ملنے کی ایک انتہائی خوبصورت کہانی ہے۔ ایسی ہی مزید حیرت انگیز تاریخی کہانیوں کے لیے تاریخ خانی فورم کے YouTube چینل کو ضرور سبسکرائب کیا جائے تاکہ یہ سفر یوں ہی جاری رہے۔